نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع نعمتوں کا شکر۔ میرے بھائی بزرگوں، ناقدری نعمت چھن جانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ہم قدر کریں، کیونکہ بے قدری نعمت چھن جانے کا سبب بنتی ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ ملک مصر اور یہ نہریں جو بہتی ہیں یہ میری نہیں ہیں؟ اتنی نعمتیں تھیں، آپاشی کا نظام تھا، ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ نعمتیں واپس لے لیں۔ قارون کے پاس کتنی نعمتیں تھیں۔ فخرج علی قومہ فی زینہ، بڑی زیب و زینت کے ساتھ بن سنوار کر قوم میں نکلتا تھا۔ جب لشکر کے پاس آتا تھا تو بن سنور کے آ جاتا تھا۔ اتنا مال دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی۔ جب شکر ادا نہ کیا، اللہ نے اس سے نعمتیں واپس لے لیں۔ قوم سبا ایک ایسی قوم گزری ہے جس کے پاس زراعت اور باغات اپنی انتہا پر تھے۔ اتنے بڑے بڑے باغات تھے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکری رکھ کر باغ میں سے گزرتی تو گرتے ہوئے پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی تھی، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیہ، ان کے لیے قوم سبا کے گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں بھی باغ ہوتے تھے بائیں بھی باغ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا دیا رزق آؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مگر انہوں نے نعمت کی ناقدری کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کے نیچے پانی کا جو منبع تھا اس کو ہی ختم کر دیا۔ سارے کے سارے ان کے باغات بالکل ختم ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکری کرنے والوں کو پھر بدلہ بھی ایسا دیتے ہیں۔ ہاں، ہم دینا جانتے ہیں تو ہم پھر لینا بھی جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایک مولانا نے اپنے زندگی میں اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک دوست ایک جگہ پرنسپل تھا، وہ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنانے لگے۔ کہنے لگے حضرت اللہ نے مجھے بیٹی دی جو حور پری سے شاید حسن میں بڑی ہوئی تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی، دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ تھا، عقل مند اتنی کہ جب اسکول میں گئی تو ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی۔ وہ لڑکی سرجن ڈاکٹر بنی۔ جب 24 سال کی عمر ہو گئی تو اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے، مگر اس میں کمپلیکس آ گیا تھا، احساس برتری پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوئی انوکھی شے سمجھتی تھی۔ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ہاں درجنوں رشتے آئے،
جو رشتہ آتا وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہم سمجھاتے کہ بیٹی یہ تو بہت اچھا رشتہ ہے، نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، عزت والا گھرانہ بھی ہے، فلاں بھی، مگر وہ ایسے پاؤں کی نوک سے اڑا دیتی۔ درجنوں رشتے آئے اور وہ بڑے تکبر کے ساتھ ناقدری کرتی رہی۔ ہم اس کو بار بار سمجھاتے تھے، وہ سمجھتی ہی نہیں۔ پھر اس پر اللہ کی پکڑ آئی۔ ایک دن کسی مرد کا سرجن کے ساتھ مل کر آپریشن کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ کی پشت کی جلد پر کوئی انفیکشن ہو گئی۔ ایسی انفیکشن ہوئی کہ دونوں ہاتھوں کی اوپر کی جو چمڑی تھی وہ بالکل ایسا سکڑ گئی جیسے 100 سال کے بوڑھے کے ہاتھ کے اوپر کی جلد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس کی جلد ہو گئی۔ اب وہ ہاتھ کسی کو دکھا نہیں سکتی۔ بڑے علاج کروائے، ڈاکٹروں نے کہا اس کا تو علاج اب ممکن نہیں۔ اب کیا ہوا؟ رشتے آنا بند ہو گئے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ رشتہ ہو لیکن رشتہ ملتا نہیں۔ جو آتا شکل دیکھ کر خوش ہوتے اور جب ہاتھوں کو دیکھتے تو وہ رنجیدہ ہو جاتے، چلے جاتے۔ اب وہ ہر وقت ہاتھوں پہ دستانے پہنتی ہے، کہیں آنا جانا ہو تو ہاتھوں کو چھپاتی ہے۔ کہنے لگے کہ 25 سال کی عمر میں اس نے درجنوں رشتوں کو ٹھوکریں ماریں۔ آج 10 سال اس کو روتے ہوئے گزر گئے، 10 سال میں ایک رشتہ بھی نہیں آیا۔ اب بیٹھ کر کہتی ہے کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور مجھے میرے تکبر کی سزا اللہ نے دے دی۔ اب موت مانگتی ہے کہ جینے سے مر جانا بہتر۔ جس بچی کی عمر 35 سال ہو جائے اور رشتہ نہ آئے تو اس کی زندگی تو تاریک ہو گئی۔ تو پروردگار نعمتیں دیتا بھی ہے اور اگر بندہ ناشکری کرے تو نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے۔ ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوا، چھوٹے ہم بھی ان جیسے چیزوں کو دیکھ لیں، تجربہ ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہاں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بہار آتی ہے، رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو خزاں آ جاتی ہے۔ انسان گھر بیٹا بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کریں گے۔ ہاں، آج اتنی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ ہاں، کتنی بہنیں ہیں اپنے بھائیوں کو معمولی بات پر بددعائیں دیتی ہیں، کتنی مائیں ہیں اولاد کو بددعائیں دیتی ہیں، کتنی بیویاں ہیں خاوند کو بددعائیں دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے تو پھر بیٹھ کے روتی ہیں۔ تو نعمتوں کی ناشکری یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر بن مانگے نعمتیں دی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کی قدردانی کریں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگا کرتی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔
ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔